ایک صرف اس پہ سوال کر لیں، پھر میں مہنگائی سے یہ آج کل پالیٹکس کر رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں، موقع ملا ہوا ہے ان کو، اس پہ بھی آتا ہوں. لیکن یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ اب سیٹل ہو جائے گا دوبارہ 4 ماہ بعد 3 ماہ بعد سڑک کے اوپر پھر ایسی صورتحال نہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور اس کے اوپر جب اسٹیئرنگ کمیٹی جو کام کر رہی ہے، ابھی بھی ان کا جو ہے وہ اجلاس جاری ہے، تو میرے خیال میں ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اب ڈیٹیلڈ میں جو ہے وہ ورک آؤٹ کر رہی ہوں گی چیزوں کو. وہ معاملہ جو ٹالنے والی بات ہے وہ نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر جو تمام چیزیں ہیں جن کے اوپر ایک ایمیکیبل حل کی جانب پہنچا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام طبقات کے اندر اب یہ ریئلائزیشن ہے کہ کسی قسم کا بھی جو معاملہ آئندہ ریاست جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اب اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اس معاملے کو اب ہمیشہ کے لیے یہاں پہ ختم ہو جائے. اللہ پاک کرے، اللہ پاک کرے، کیونکہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر یہ سارا کچھ سارے لوگ باہر سڑکوں پر آئے، رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت، تو یہ ان سے ہمیں جو کچھ انہوں نے فرمایا اسوہ رسول کے اوپر عمل کرنے کے لیے بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے. طارق فضل چودھری صاحب، 9.2% انفلیشن آیا، بڑھتا ہی جا رہا ہے، نیچے نہیں آ رہا. آپ لوگ سڑکوں پہ، آپ کو لگتا ہے موقع نظر آ رہا ہے؟ ویسے آپ سے 3 سال سے زور لگایا آپ نے، کچھ بنا نہیں، کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیں مسلسل ملک صاحب اپوزیشن جو ہے وہ سراپا احتجاج رہی، پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی. پی ڈی ایم عرض وجود میں آئی، بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ افیکٹو کمپین جو ہے وہ چلائی گئی. انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی الگ ہوئی، اور اب اپنے طور پہ وہ اس مہم کا حصہ بنے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے خلاف جو ایک احتجاجی سلسلہ ہے. اور یہ ذہن میں رہے کہ پی ڈی ایم کا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا اس میں نہیں ہے، یہ ایک عوامی مسئلہ ہے. اگر اس کو یہ عوامی مسئلہ حکومت کو نظر نہیں آ رہا، پاکستان بھر میں جہاں آپ جائیں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ حکومت سے جان ہماری کب آپ چھڑا رہے ہیں، اور لوگ پریشان ہیں. اب یہ جب احتجاج ہوتے ہیں تو حکومتی نمائندے فرماتے ہیں جناب کہ یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کا کوئی ذاتی مسائل ہیں، ان کے کیسز ہیں، فلاں. فاروق صاحب کیونکہ کافی میرے سب پروگراموں میں آتے ہیں، تو میں نے کہا میں ان کی بھی ترجمانی کر دوں. یہ یہی فرماتے ہیں، اور جو اپنے ان کے مسائل ہیں. آج حکومت نے ایک نیب کا 3 ترمیمی آرڈیننس بھی جاری کیا، بڑا زبردست آرڈیننس جاری کیا، مجھے پڑھ کے دلی خوشی ہوئی ہے. کیونکہ ایسے موقع پہ جب میں سوچ رہا تھا کہ ملک کے اندر کئی دنوں سے سڑکیں بند ہیں، کوئی پیار محبت کی خوشی کی بات ہوگی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ چور ڈاکو اندر رہیں گے 6 اکتوبر سے پہلے والے، بعد والے باہر رہیں گے. میں عرض کر رہا ہوں جی، باہر والے رہیں گے وہ بھی اندر ہوں گے، ویسے اندر ہوں گے لیکن کے خوشی دیکھیں آپ. انہوں نے بڑی پرانے آرڈیننس کے اوپر بڑی لڑائی ہمارے سے کی. شکر ہے آج ملک صاحب کے چہرے پہ خوشی واپس آ گئی ہے. سارے چور ڈاکو اندر رہیں گے، 6 اکتوبر سے پہلے والے، 6 سے بعد والے باہر رہیں گے. جس نے پیسے کھائے نا پاکستان کے، میں کہتا ہوں وہ ساری زندگی اندر رہے. جس نے پیسے کھائے ملک صاحب تواڈے کیا کچھ نہیں نہ ہو رہا. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو کرپشن نہیں ملتی آپ ہیروئن ڈال دیتے ہیں، جب آپ کو کرپشن نہیں ملتی آپ پاناما لے آتے ہیں. اپنے آپ کے وزیروں کے کرپشن جس کا جو جرم ہوگا وہی ڈالے گا نا. زبانیں زد عام ہے، اس کے اوپر بات ہی کوئی نہیں ہے. سر ویسے کمال کا آرڈیننس ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کہا گیا تمام اقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے. ملک صاحب آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں چلیں جی دیکھیں جی، یہ تو کورٹ کا تمام ہمارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل 6 اکتوبر سے باہر والے سارے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کرپشن میں اضافہ ہوا موجودہ دور میں. حکومت نے آرڈیننس جاری کیا سر. نہیں سر، آرڈیننس کے مطابق 6 اکتوبر سے بعد والے سارے باہر. جو جیل میں ہے اپوزیشن کے نمائندے وہ تو نہیں کرپشن کر رہے نا، یا وہاں پہ بھی کوئی آلو ٹماٹر بیچ رہے ہیں جیل میں بیٹھ کے، جیلی کیا کر رہے ہیں وہ بیچارے.